أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات، افطار کا انتہائی حسین سا پر رونق موقع، 10 رمضان المبارک یعنی رحمت کے عشرے کی آخری ساعتیں، اور ذکر پاک ہے اس ہستی کا ناظرین کہ جس ہستی کی بارگاہ میں جن و انس و ملائک سبھی حاضری دینے کو اپنے لیے ایک فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ابتدا میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس تیقن کے ساتھ کہ آج آپ ضرور 92 نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں جڑے رہیں گے، کیونکہ ذکر پاک ناظرین اس طیبہ کا ہے، اس طاہرہ کا ہے، اس ہستی کا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام، اس رفت، اس بلندی سے اور اس مرتبے سے نوازا کہ جو مقام، جو رفت، جو مرتبہ اور جو بلندی کسی اور کے حصے میں نہ آیا، کہ جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوج ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے والی پہلی خاتون اور پہلی زوج ہونے کا تاج سجا، جن کے سر اقدس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کرنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کرنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کرنے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور ان کا انٹروڈکشن انتہائی خوبصورت انداز سے کائنات کے سامنے رہتی دنیا تک پیش کرنے کا تاج سجا، اور سب سے پہلے سجا جن کے سر اقدس پر ناظرین وہ تاج سجا کہ میں اس تاج کے بارے میں کیا بات کروں صاحب، کہ ساری کائنات کی رفتیں ایک طرف ہیں، بھائی علماء کرام موجود ہیں، میرے سینئرز موجود ہیں، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کہیں جملہ غلط ادا کر دوں تو میری پکڑ کر لیجئے گا کہ میں تو عقیدت کے سمندر میں بہت ازن ہو کے بات کر رہا ہوں، کہ وہ سلام، کہ اس سلام پہ میں واری ہو جاؤں، وہ سلام میں اس سلام پہ قربان ہو جاؤں جو سلام کی طرف سے آپ پر اتارا گیا، اور ایسا سلام اتارا گیا صاحب، ایسا سلام اتارا گیا کہ اس سے پہلے کائنات نے اس سے پہلے کبھی وہ سلام نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور کائنات اس کے بعد کبھی وہ سلام دیکھے بھی نہیں۔ کہ سوچئے ذرا، میں کل رات ایک بات کر رہا تھا، میرا من چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی بات کروں تاکہ وہ بات لوگوں کو سمجھ آئے دوبارہ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے۔ غار حرا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر باقاعدہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آپ اپنی راتوں کو وہاں گزارا کرتے تھے، اپنے دن وہاں گزارا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور حضوری پیش کیا کرتے تھے۔ یہ جو بیت اللہ سے لے کر غار حرا تک کا سفر ہے ناظرین، یہ تقریباً 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ سلام پہ ہی رہیے گا، سلام کی بارگاہ میں رہیے گا، اور سلام ہی کی بات میں کروں گا، لیکن تصور میں ذرا رکھیے کہ یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ سے لے کے غار حرا تک کا۔ آج کے اس جدید دور کے اندر ہم جاتے ہیں تو بسز پہ جاتے ہیں، کارز میں جاتے ہیں، انتظام بھی ہے، انصرام بھی ہے، لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، سڑکیں بھی بہت اچھی ہیں، اے سی والی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج کی آرام و آسائش جب آپ کے ذہن میں رہے گی، پھر میں آپ کو لیے چلوں گا ذرا 1450 برس پہلے۔ تو آج آرام و آسائش ہے، گاڑی اے سی والی ہوتی ہے، شوفر آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹیکسی کو روکتے ہیں، بس میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ آرام و آسائش کے ساتھ 4 کلومیٹر کا سفر طے کرتے غار حرا کے پاس اتر جاتے۔ اس کے بعد وہاں بھی انتظام بہت بہتر ہو چکا ہے، آپ آہستگی کے ساتھ چلتے چلتے پیدل تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آدھے پون گھنٹے 1 گھنٹے میں نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔
ذرا تصور کیجیے، آئیے، میری آپ کی ماں، امت کی ماں، سب سے پہلی ماں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، خدا کی قسم ان کی جرت، ان کی بہادری پر اس پوری کائنات کی تمام تر عقیدے نثار ہیں، قربان ہیں کہ 1450 برس پہلے کا منظر ہے، اور اس وقت سڑکیں بھی ایسی نہیں ہیں، اس وقت خاردار جھاڑیاں ہیں، پتھریلی زمین ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت میری آپ کی ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سالن بھی لے کر جاتی ہیں، پانی بھی لے کر جاتی ہیں، برتن میں لے کر جاتی ہیں، پیدل چل کے جاتی ہیں، کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تنہا کعبۃ اللہ کے پاس جہاں آپ کا گھر موجود ہے وہاں سے چلتی ہیں، اور چلنے کے بعد غار حرا پہنچتی ہیں، اور غار حرا میں بھی زمین پر موجود نہیں ہے، اس کے بعد غار حرا چڑھنا ہے، یعنی 634 میٹر بلند غار حرا چڑھنا ہے، اکیلی تنہا چڑھ کر تشریف لے جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش فرما کر دوبارہ اسی انداز سے واپس آتی اور پھر 4 کلومیٹر چل کے اپنے گھر پہ موجود ہوتی۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنا رشک آیا کہ وہ برتن، جس برتن میں میری آپ کی ماں سیدہ کائنات میری آپ کی ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا لے کر جائیں، وہ برتن رہتی دنیا تک اللہ کی طرف سے ایکنالج ہو جائے۔ جو سالن سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک لے کر جائیں، وہ سالن رہتی دنیا تک ایکنالج ہو جائے، اور وہ پانی جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سیدہ پاک لے کر جائیں، اللہ کی طرف سے وہ بھی ایکنالج ہو جائے، اور جبرائیل امی آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو محل کی بشارت دیتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، کوئی اور خاتون آپ کی جرت اور بہادری کو پہنچ نہیں سکتی۔ اور پھر ایک جملہ مجھے اور ادا کرنے دیں، جس ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق تھا نا، آپ ذرا تصور کیجئے، یعنی آپ ایک بزنس ٹائکون تھی، اور جو ٹاپ آف دا لائن بزنس ٹائکونز عرب ورلڈ کے تھے اس میں آپ نمبر 1 تھیں، یعنی جتنی ایکسپورٹس اور امپورٹس ہوا کرتی تھیں اس کو ٹوٹالٹی میں جب آپ لے کر آتے ہیں تو اتنی ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوا کرتی تھیں۔ لیکن قربان جائیے اس قربانی پر، اور سلام پیش کیجئے جھک کر کہ ہماری ماں نے اپنا مال، پورا مال دین اسلام کی عمارت میں خرچ کر کے دین اسلام کی عمارت کو مضبوط کر دیا، اور وہ جو زندگی جو کہ مالداری کی زندگی تھی، آسائش کی زندگی تھی، ایلیٹ کلاس کی زندگی تھی، پریولیج کلاس کی زندگی تھی، اس زندگی کو چھوڑا کس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان کی اعانت کے لیے آپ کو شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، اور آپ کھڑی ہوئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اپنا سب کچھ قدمین شریفین پہ وار دیا، دامے درمے قدم سخنے سب کچھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتی ہیں تو وہ سال، وہ برس پھر ہم مسلمانوں کے لیے عام الحزن کہلاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت شخصیات موجود ہیں، اور آج میں چاہوں گا کہ جو بیٹیاں اور خاص طور پہ جو مائیں بہنیں ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں، کیونکہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنی ماں کے بارگاہ میں ہدایت تو پیش کریں گے، لیکن کوشش کریں گے آپ کو بتلائیں صاحب کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ماں کے قدمین شریفین کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ شناخہ، ممتاز شناخہ، ماشاءاللہ ابھی مدینہ پاک سے تشریف لائے ہیں، جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور میرے دائیں جانب بھی کچن کے سیگمنٹ میں ظاہر آپ کو معلوم ہے روز خوبصورت کھانے بناتی ہیں، بہترین مزے کے کھانے بناتی ہیں، محترمہ منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کلام سے، حافظ صاحب کیا سنانے والے؟ جنید بھائی، جناب حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے حاضری کا آغاز بسم کرنا ہے۔ اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کسے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم ارے کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں اور مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر
رحمت کے عشرے کی بسن جاتی ہوئی ساعتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذکر پاک کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے کچن کی جانب تاکہ پوچھیں کہ جی منیرہ صاحبہ کیا بنا رہی ہیں عوام کے لیے, بتائیے. جی آج کی جو ریسیپی جنید بھائی وہ ہے کچنار قیمہ. اور کچنار قیمہ؟ جی کچنار بہت کچنار کیا اچار سے کچھ کچنار ہے کیا یہ؟ تھوڑے سے عرصے کے لیے آتی بہار کے موسم میں. اور تھوڑے سے عرصے کچنار, اچھا کچنار کوئی سبزی ہے یہ؟ جی سبزی ہے یہ. تو بتائیں نا, یہ تو گجرا بس رہی ہے. آتی تو سبزی میں لیکن یہ بیسیکلی ایک پھول ہے. اچھا پھول ہے, کیا دکھائیے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے, ساتھ یہ پھول اس کے اندر سے نکل آتا ہے. ذرا اسکرین پہ دکھائیں. ہاں کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیے یہ ہے کچنار. بیسیکلی یہ کل کو مجھے بتا بھی رہا تھا, یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. میں ہی آپ کو بتا رہی تھی. آپ ہی بتا رہی تھی. اچھی کہاں دیکھیں غلطی سے مسٹیک ہو گئی, مجھ سے بتایا چلیں. تو آج ہم بنا رہے ہیں کچنار. سیزنل سبزی ہے اور یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہے, لیکن جب بھی آتی ہے تو اس کو ضرور کھانا چاہیے. اس کے بہت ساری بینیفٹس ہیں. کیا بینیفٹس ہیں؟ بینیفٹس بتائیں اس کے. بینیفٹس بتائیں. سب سے زیادہ اسکن کے لیے, اسکن کی جو ڈیزیز ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا بہت اچھا ہے, تو اس کو ضرور کھانا چاہیے. کچنار, جی کچنار یہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے, پنجاب میں ملتی ہے؟ نہیں پورے پاکستان میں ہوتی ہے. پنجاب میں تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا جب پلانٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ بلک میں آتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں. ہماری بیگم نے تو کبھی میں نہیں کھلایا, پوچھیں گے ہم کیا یہ وہ نہیں آتی ہے, لیکن یہ پسند کسی کسی کو آتی ہے. یہ بڑی اسپیشل اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ سبزی ہے بیسیکلی, اس کو یہ کہا جائے گا. تو اس کا بنانے کا میں کچھ بتاؤں گی. اس کو بنانا ہے, اس کو قیمے میں بنا سکتے ہیں, گوشت میں بھی اور سادہ بھی. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ آپ نے کہا ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, اس کو سوفسٹیکیٹڈ سبزی ہے, اس کا مطلب میں سوفسٹیکیٹڈ کھانے نہیں کھاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز میں جو اس کی ٹپ دینا چاہوں گی وہ یہ کہ اس کو آپ نے دہی میں بنانا ہے. دہی میں؟ اچھا پھر کیا کرنا؟ دہی میں بنتی ہے تو اس کا پھر فلیور نکلے گا. تو دوسرے جو اس کی ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جب اس کو بنانا ہے, آپ نے اس کا قیمہ علیحدہ سے بنانا ہے اور پھر کچنار اس میں ایڈ کرنی ہے. اس کو اکٹھا مکس نہیں کر کے بنانا. اچھا قیمہ کیا مٹن کا یا کس کا, چکن کا, بیف کا؟ قیمہ یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے, میں نے مٹن کے ساتھ بنے گی. جی مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. مفتی صاحب کا مطلب کا آئٹم ہے. اور ویسے ایز بھی بنا سکتے ہیں. آپ کے اور گھر کے دوسرے کچنار نمبر والا پہ جو مسئلہ بھی سیکنڈ ہم ریسیپی غور ہے, کر رہے ہیں, حل کرتے ہیں. اچھا ہاں بتائیے. جی دوسری جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے دہی بڑے, ساتھ میں پھلکیاں. دہی بڑے مونگ اور ماش کی دال میں نے خود سے بنایا ہے. اس کا میں بیٹر میں دکھا دیتی ہوں. ماش کی دال اور مونگ کی دال کو اوون میں بھگو دینا ہے. اس کے بعد اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ, نمک, کالی مرچ اور ساتھ میں آپ نے زیرہ اس میں ایڈ کر کے بیکنگ پاؤڈر ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا, اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے پھر آ جائے گی. اور پھر آپ اس کو نکال کے اس کو فرائی کر کے, تو آپ اس کو نکال کے رکھ لیں گولڈن فرائی کر کے, اور اس کو پھیلا کے رکھ دیں. پھر پانی میں ڈال کے اس کو آپ دہی میں مکس کریں, املی کی چٹنی کے ساتھ تھوڑا سا, جو اگر اس میں کشمش ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی لوازمت ہے جو آپ اس میں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو بنائیں گے. اور جو تھرڈ ریسیپی ڈرنک وہ ہے ہلدی والا دودھ, جس کو گولڈن ملک بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو میں امیون سسٹم کے لیے جو بچے روزے رکھ رہے ہیں یا جو مطلب جو ہماری فیملی میں گھروں میں بیٹیاں رکھ رہی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے لیے بتانا چاہوں گی کہ یہ ملک اگر جیسے میں نے آپ کو بتا دوں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے ملک کو بوائل کرنا ہے. اس میں ملک کو اس میں ڈال کے, اس میں جو میرے پاس چیزیں ہیں, یہ ادرک کا پیس ہے, ٹکڑا. اچھا ادرک بھی ڈالیں گے؟ جائے گا جی بالکل. اور ساتھ میں ہلدی اس میں جائے گی, اس میں تھوڑی سی میں نے ہلدی بھی ساتھ ہی ایڈ کر دی ہے. اور ساتھ میں سے دار چینی کے ٹکڑے جائیں گے پراپر. ہلکی آنچ میں اس کو میں بوائل کروں گی تاکہ یہ پک پک کے تقریباً اگر 1 کلو ہے تو یہ آدھا کلو رہ جائے گا. اور پھر اس کا فلیور نکلے گا. اور اس میں چیزیں ساری ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ شہد ایڈ کرنا چاہیں تو شہد ایڈ پی لیں, اور جنہوں نے شوگر ڈالنی ہے براؤن شوگر ایڈ کر لیں, شکر ایڈ کر لیں, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے چیزیں اور ڈالیں ایڈ, تو اس میں آپ میں یہ کوکونٹ پاؤڈر ہے, آپ اس سے اس کا فلیور دے سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ڈرنک ہے. یعنی اس میں ہلدی آ گئی, جی شہد آ گیا, ادرک آ گیا, دارچینی آ گئی, الائچی آ گئی. اس میں یہ بوائلڈ ہوگا, اس میں سے اس کا فلیور. اور پھر کوکونٹ بھی آ گیا اس میں. زبردست. یہ اس میں ہے کوکونٹ, جو اگر آپ بادام پیس میں ایڈ کرنا چاہیں یہ آپشنل ہے, آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور رچ کرنا چاہتے ہیں, عام طور پہ جو مطلب گھروں میں بچوں کے لیے, تو یہ آپ بچوں کو ویسے بھی وہ چھوٹ موٹ جو لگ جاتی تھی نا, وہ بڑی بوڑھی مطلب امائیں ہوتی تھی نا, وہ ہلدی کا دودھ پلاتی تھی. بھائی ہلدی کا دودھ پلا دو فوراً, مطلب اندر تاکہ وہ چوٹ وغیرہ لگتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ پینا چاہیے جیسے افطار. یہ اینٹی سیپٹک ہے نا بیسکلی. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل. چلیں جاری رکھیں, آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے. امہات المومنین کا مقام اور مرتبہ میرا خیال ہے قرآن پاک سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اپنی امت کی پاک ماؤں کے حضور ناز کلمات عقیدت کہنے جا رہے ہیں. امہات المومنین کا سب سے بڑا شرف یہ ہے
کہ خود رب العزت نے ان کا بحیثیت بیوی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کی بیویوں کو آپ کے لیے چنا اور آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ یہ ہماری سلیکشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب سلیکشن اللہ کی اور سلیکشن بھی اپنے محبوب کے لیے، سبحان اللہ۔ تو جن کو سلیکٹ کیا گیا وہ بھی بڑی مکمل ہیں، وہ بھی بڑے شرف و فضل میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا امہات المومنین کا شرف یہ بیان کیا، فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ازواج مطہرات تعظیم و تکریم میں اور نکاح کی حرمت کے حوالے سے ساری امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا شرف جو قرآن مجید نے ہی بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت میں سب سے بڑا ذمہ دار ٹھہرایا خواتین کے اندر، کیونکہ یہ حضور کی ازواج ہیں، اس لیے ان کو آداب بحیثیت بیوی خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ اور وہ سورۃ الاحزاب کی آیات میں جہاں فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، آگے جا کے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے، بے پردگی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور کسی بھی غیر شخص سے بات کرنی ہے تو آپ نے بالکل معتدل لہجے میں بات کرنی، نرم لہجے میں، ایسے لہجے میں گفتگو نہیں کرنی کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی شخص لالچ کرے۔ ٹھیک۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ عالم کی تمام عورتوں میں کوئی عورت آپ کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل۔ اور پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نؤتہا اجرہا مرتین، کہ ازواج مطہرات کوئی بھی نیکی کریں گی ہم انہیں 2 گنا اجر دیں گے، اللہ، باقیوں کی نسبت، ہر عمل کا اجر ڈبل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک بات بس، اعتدنا لہا رزقا کریما، کہ ہم نے حضور کی ازواج مطہرات کے لیے رزق کریم تیار کیا ہوا۔ اللہ، رزق کریم کیا ہے؟ جو باعزت طریقے سے حاصل ہوگا، درست مصرف میں صرف ہوگا، سبحان اللہ، اور کل قیامت اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آئے ہائے اللہ 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 اللہ، کل قیامت میں حساب ہی نہیں ہے بھائی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب آئیے ذرا اس ٹائٹل پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور وہ ٹائٹل اتنا ظاہر ہے حسین ٹائٹل ہے، اس سے بڑا اعزاز اس کائنات کا اور کیا ہوگا کہ امت کی پہلی ماں، ابھی ہم زوجہ پہ بات نہیں کر رہے، پہلی ماں ہونے کا شرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہو۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے قدموں میں امت کی جنت ہے۔ ماؤں کی جنت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے قدموں میں جنت ہے، یہ وہ مائیں ہیں جن کے قدموں میں ماؤں کی بھی جنت ہے، ماؤں کی بھی جنت ہے، ماؤں کی بھی جنتیں ہیں، وہ بلند تر مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا عظیم مقام ہے۔ آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور آپ نے 4 لکیریں لگائیں۔ فرمایا صحابہ یہ پتہ ہے میں نے کیوں لگائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک خدیجہ بنت خویلد، ایک فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر، ایک آسیہ بنت مزاحم، اور ایک مریم بنت عمران۔ اللہ، یہ تمام خواتین جو انسانیت کی ہیں، عالم بنی آدم، ان سب میں افضل ترین خواتین یہ ہیں، سبحان، اور ان میں سر فہرست سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بطور آپ کا جو منصب ہے امت کے اندر بطور ماں کے جنید صاحب، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنتا ہے کہ ہم اس ماں کے کردار سے کیا کردار لے کے چلیں۔ کہ وہ اگر جیسے مفتی صاحب نے بھی اس پہ بڑی روشنی ڈالی کہ امہات المومنین ہیں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے سے، کیونکہ آپ کی زوجہ ہونے کے ناطے سے، آپ کی ازواج ہونے کے ناطے سے امہات المومنین کو کردار کے کچھ ایسے اوصاف مل گئے ہیں جو امت میں کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوئے نہ ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ وہ اوصاف ہیں جنہوں نے ان کو پوری امت سے الگ کر دیا، ممتاز کر دیا۔ اللہ
ڈاکٹر صاحب بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اور وہ نقطہ ایسا ہے کہ یہ میرا خیال ہے شاید سننے والے خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں شادی شدہ وہ ریلیٹ کر پائیں اس بات کو اپنے ساتھ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈھالے کائنات ہیں، جو ہماری ڈھارس ہیں، جو دنیا میں بھی ہماری ڈھارس ہیں، قبر میں بھی ہماری ڈھارس ہیں، حشر میں بھی ہماری ڈھارس ہیں، اور یقیناً رک جاتے ہیں لوگ جنت میں بھی ہماری ڈھارس ہیں، بلا شک جنت میں بھی ہماری ڈھارس ہیں. تو ڈھالے کائنات جو کہ پوری کائنات کی ڈھارس ہیں، اس ڈھارس کی ڈھارس بننا، اللہ. یہ جو اعزاز ہے صاحب، ذرا اس پہ بات کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید صاحب بہت شکریہ. این سعادت بدور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں یقیناً. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذکر سے نبی پاک اشکبار ہوں، جن کی نسبتوں کو حضور یاد کر کے مغموم ہوں، اور خود فرمائیں کہ انی قد رزقت حبہا. یہ وہ ہستی ہیں ان کی محبت مجھ کو عطا کی گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے. اور جنید صاحب ذرا وہ منظر دیکھیے کہ پہلی وحی آئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے معلم بن کر غار حرا سے جب آئے ہیں، سب سے پہلے جس سے ڈسکس کیا ہے وہ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور آپ غور کیجئے غار حرا میں 5 آیات کا نزول ہوا، اور ام المومنین نے بخاری کی حدیث نمبر 3 جو آپ کی شان اقدس میں جملے بیان کیے وہ بھی 5. اور ماں یہ لیسن دے رہی کہ جب بھی قرآن کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، کہ ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضروری، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا سمجھ آ سکتا. اللہ. اور اگر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ازواج مطہرات میں پہلی نعت خواں بھی آپ بن گئی نا. پہلی نعت خواں بھی بن گئی. صاحب اگلی بات تو دیکھیے، ام المومنین کے وہ 5 جملے آپ کہاں سے آغاز کرتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا. ابھی نبی پاک نے آپ کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی نہیں اور آپ اللہ اللہ کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے انتخاب الہی. یہ ہے ابھی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی خواتین چنی دور جاہلیت میں جن کا لقب طاہرہ ہے. ایسا ہی قبول اسلام کے بعد ان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا. یعنی عرب کا پورا معاشرہ ایک طرف تھا شرک اور کفر میں، اور آپ کی پاکی اور طہارت ایک طرف تھی. ایک طرف تھی. اور جنید صاحب وہ جو جملے فرمائے نا کہ اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ اکبر، غریبوں کے کام آتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، راہ حق میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ام المومنین نے غار حرا کے مشاہدات کا ذکر نہیں کیا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماج میں پینیٹریشن ہے اس کا ذکر کیا. بتا دیا کہ نبی پاک صرف غار حرا کے مشاہدوں کو ہی نہ دیکھو، پورے سماج میں کس طرح انوالو ہیں، کس طرح غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور اپنوں بیگانوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کا جو خانِ نعمت ہے، کرم نوازیوں کا آغاز اظہار نبوت سے شروع نہیں ہوا، وہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے. سر ایک بات اور دیکھیں جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی بات ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کیفیت میں تشریف لائے، وہ جو جملہ آپ کا اس پوری گفتگو میں آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ ہونے دے گا. یہ یقین دیکھیں، یعنی یہ جو آپ نے بوسٹ اپ کیا ہے سرکار علیہ السلام کو، یہ کیا کمال بات ہے. اس ام المومنین کا یقین کیسا تھا. وہ جو ابھی 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تو 15 برس ام المومنین کے وہ مشاہدات کا نچوڑ ہے یہ جملے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، آپ کو آپ کی خلوت میں، جلوت میں، اور آپ کی شب بیداریوں کو، آپ کی تنہائیوں کو، آپ کی جو پبلک ریلیشننگ ہے ان سب کو ام المومنین دیکھ رہی تھی. اور یہاں سے جنید صاحب یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح اپنے سے بڑی 15 سال خاتون سے کیا، اس کی حکمتیں اب آشکار ہو رہی ہیں. وہ جو ایک ذہن کا جو میچورٹی لیول ہے، کیا ویژنری خاتون ہے اپنے جملوں میں. واہ واہ. بلکہ اس پہ اور آگے بات کریں گے. یعنی دیکھیں نا وہ جو مصائب کا ایک انبار مکے کی گلیوں میں تھا کہ آپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا، آپ کو زخمی کیا جاتا تھا، اس وقت جو آپ کا کردار ہوتا تھا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ، یقیناً کسی تعارف کے محتاج، کمال آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جناب ساجد علی ساجد بھی تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. اور میرا خیال ہے کسی کلام سے سلسلے کو آپ آگے بڑھائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق
خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا رسول اللہ انظر حالنا شافع روز جزا امداد ہو شافع روز جزا امداد ہو یا محمد مصطفیٰ امداد ہو یا محمد مصطفیٰ امداد ہو گڑ گڑا کے التجائیں پیش ہیں گڑ گڑا کے التجائیں پیش ہیں سیدہ یا طیبہ امداد ہو سیدہ یا طیبہ امداد ہو مشکلوں میں گر گئی ہے زندگی مشکلوں میں گر گئی ہے زندگی یا علی مشکل کشا امداد ہو یا علی مشکل کشا امداد ہو امداد ہو یا علی مشکل کشا امداد ہو یا علی مشکل کشا امداد ہو کیجئے احسان اپنا یا حسن مولا حسن کیجئے احسان اپنا یا حسن یا شہید کربلا امداد ہو یا شہید کربلا امداد ہو امداد ہو یا شہید کربلا امداد ہو یا شہید کربلا امداد ہو عاجزوں بے کس کی یہ فریاد ہے عاجزوں بے کس کی یہ فریاد ہے للہ یا غوث الورا امداد ہو للہ یا غوث الورا امداد ہو امداد ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا دین کی پہلی اذان حضرت خدیجہ طاہرہ دین کی پہلی اذان حضرت خدیجہ طاہرہ ہے ہر ایک مومن کی ماں حضرت
حضرت خدیجہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ عزت مآب عابدہ ساجدہ زاہدہ عزت مآب عظمتوں کا ہے نشان حضرت خدیجہ طاہرہ عظمتوں کا ہے نشان حضرت خدیجہ طاہرہ ہے وہی محبوبائے محبوب رب العالمین ہے وہی محبوب رب العالمین آقا کی تسکین جان حضرت خدیجہ طاہرہ آقا کی تسکین جان حضرت خدیجہ طاہرہ نصرت دی کے لیے تھی وقف ان کی زندگی ہے مثال صاحبہ حضرت خدیجہ طاہرہ ہے مثال صاحبہ حضرت خدیجہ طاہرہ ہے عقیلہ و فہیمہ ہے زکیہ ازکیہ ہے عقیلہ و فہیمہ ہے زکیہ ازکیہ ارے رفعتوں کا آسمان حضرت خدیجہ طاہرہ ہے خداوند جہاں کا آپ کو آیا سلام ہے خداوند جہاں کا آپ کو آیا سلام ساجد امت کی امان حضرت خدیجہ طاہرہ ساجد امت کی امان حضرت خدیجہ طاہرہ ہے ہر ایک مومن کی ماں حضرت خدیجہ طاہرہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ صاحب سلامت رہیے کہ اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولہا السلام تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب ہے کہتا السلام سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی
بھئی سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا، السلام بس تجھی سے ہے چلی سرکار دو عالم کی نسل، بس تجھی سے چلی ہے سرکار دو عالم کی نسل، امہات المومنین میں تو ہے یکتا، السلام یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے، یا خدیجہ تو فدائے سید ابرار ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا، السلام تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا ساجد غلام، تیرے در کے سائلوں میں کھڑا ساجد غلام، حضرت زینب کی نانی ام زہرا، السلام السلام السلام۔ الفاظ ہے ذرا اب مفتی صاحب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ یہ جو آج ہمیں دین اسلام کی عمارت الحمدللہ اتنی مستحکم، اتنی مضبوط نظر آتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک خون شامل ہوا، ان کے گھرانے کا مبارک خون شامل ہوا، ان کا مال شامل ہوا، ان کی دن رات شامل ہوا، یعنی سب کچھ شامل ہوا، لیکن ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کا، کہ جہاں ان کا مال اگر دین اسلام کی عمارت میں نہ شامل ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ذرا بتلائیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اولیت کی شان سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ سب سے پہلا مال جو دین اسلام کی بنیادوں میں خرچ ہوا وہ سیدہ خدیجہ کا مال ہے۔ اللہ ابھی حافظ صاحب نے کلام پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مثل صاحبان ہیں، تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ ماں اپنے بچوں کے لیے ایک صاحبان ہی ہوتی ہے، صاحبان ہی تو ہوتی ہے۔ واہ تو سیدہ خدیجہ جب پوری امت کی ماں ٹھہری تو آپ نے ہر وہ کام کیا جو ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے حضور کے حرم نکاح میں آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال آج سے آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے یہ اس بات کو تھوڑا سا آپ اس اینگل سے سوچیں کہ عورت کے دل کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی چیزیں شیئر کرنا، ہاں ایسا ہی چاہے وہ ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہ مال جس میں پہلے اولادیں موجود ہیں، اولادیں موجود ہیں، اور خود بڑی محنت اور مشقت سے وہ مال جمع کیا ہے۔ سیدہ کی کمال یقین اور حضور سے لازوال محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ عرض کیجیے میرا سارا مال آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ اللہ اکبر۔ اس مال کو اپنا سمجھ کر، اپنی ملکیت سمجھ کر، اور پورے اعتماد کے ساتھ جیسے آپ چاہیں اس مال کو خرچ کیجیے۔ اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ کی اس پیشکش سے اتنی خوشی ہوئی، محبت میں بھی اضافہ ہوا، اور پھر سرکار نے ان کے ان الفاظ سے ان کے دل کے جو مخلص جذبات تھے ان کو دیکھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ خدیجہ کا مال دین اسلام کی بنیادوں میں ابھی اعلان ہوا ہے غار حرا سے، اور اس کے بعد جب پہلے روز مال دین اسلام میں ضرورت پیش آئی تو سیدہ خدیجہ کا خرچ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سلسلہ بڑھا، جہاں کہیں سیدہ خدیجہ کی دامیں درمیں سخنیں قدمیں ضرورت پیش آئی وہ سب سے آگے کھڑی تھی۔ اللہ۔ ایون کہ سیدہ خدیجہ کی جستجو یہ تھی اور آپ کا فوکس یہ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ جہاں حضور کی خوشی ہے میرے کسی بھی حوالے سے پارٹیسپیشن سے وہ کر گزرتی تھیں۔ یہ آج کی بیویوں کے لیے سبق بھی ہے۔
صاحب ایک بات یہ بتائیے, وہ ذرا چونکہ بات بار بار آئی, سینopsis میں آئی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا رک کے بات کریں. میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ کیا شان ہے اس برتن کی جس برتن کو اللہ تعالیٰ ریکگنائز کرے, ایکنالج کرے اور رہتی دنیا تک ایکنالج کرے. کیا شان ہے اس سالن کی جس سالن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ایکنالج کرے اور زمین والوں کے سامنے پیش کرے. اور کیا شان ہے اس پانی کی جس پانی کو اللہ تعالیٰ ایکنالج کرے. وہ یہ پورا واقعہ ہے, ذرا وہ جو آسمانوں سے سلام نے سلام اتارا وہ کیا ہے, ذرا بتائیے نا, کتنا بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہوا. جنید صاحب, آج ہمیں کوئی بزرگ سلام بھیج دے, کوئی بڑا متقی, تو ہماری طبیعت کئی دن شاد رہتی ہے. وہ کیسی عظیم خاتون ہے جس کو خالق کائنات سلام بھیج رہا ہے. اور آج کی خواتین غور کریں, دیکھیے وہ ذات رسالت کی نسبت تو ہے ہی ہے, وہ حضور کی زوجہ بھی ہیں. خدمت رسول میں یہ انعام مل رہا ہے. اور جنید صاحب, سلام بھیج کون رہا ہے, لا کون رہا ہے, اور گواہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ سرور انبیاء کو. کہ کتنی یعنی سلامتی ہو رہی ہے. اور جنید صاحب, خیر کے 3 جہات ہوتی ہیں بیسیکلی, قولی, فعلی, مالی. ام المومنین نے قول سے بھی خیر کے وہ جملے بیانات فرمائے ہیں جو ہماری ادبیات سیرت کا حصہ بنے. اور اپنا فعلی آپ دیکھ لیجیے, جیسے غار حرا میں تشریف لاتی رہیں. اور پھر مالی تو جناب کون سا موقع ہے جب آپ نے اپنا مال نہیں پیش کیا ہو. اور آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد 13 برس دنیا میں رہے ہیں. بڑی بڑی اعلیٰ خاندان کی خواتین آپ کے کاشانہ اقدس کی زینت بنی, لیکن حضور ان کو نہیں بھولے, بالکل ان کا ذکر کرتے رہے. ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی, مجھے رشک ہوا کہ حضور حضرت خدیجہ فرمایا وہ تھی ایسی باکمال. پتہ یہ چلا بیوی کی تعریف کرنا بھی سنت رسول. اچھا, اس روایت کو بھی لوگ بڑے غلط انداز سے بیان کرتے ہیں. مجھے بڑا غصہ آتا ہے. وہ بڑی محبت سے, تو بڑے محبت سے رش سے بات کرتی تھی, بڑے پیار سے بات کرتی. اور جیسے ایک سینئر کا تقدم, مطلب ایک تقدس ہوتا ہے نا, ایک بڑے کا تقدس ہوتا ہے, وہ ایک تقدس کو مطلب جو ہے یہ سب رشک جائز ہے. رشک جائز ہے کہ حضور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم سے بھی کریں, یہ ان کی چاہت. اور دیکھیں جتنا عرصہ ام المومنین نبی پاک کے نکاح میں رہیں, حیات رہیں, حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اس سے ان کی چاہت دیکھیں. اور جس سال وہ دنیا سے گئیں اس کو عام الحزن کہا, غم کا سال. اور غزوہ بدر کے قیدیوں میں جب ابو العاص بن ربیع نے فدیہ کے طور پر وہ ہار پیش کیا سیدہ زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو حضرت ختیجہ نے ان کو عطا کیا تھا, آقا کریم اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور فرماتے یعنی اس سے پتہ چلا نبی پاک کو اپنی نسبتوں سے کتنا پیار ہے. بالکل صحیح سر, اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. آپ یہ دیکھیے, میں آتا ہوں اسی جگہ پہ جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا. کیا کمال بات ہے وہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, یعنی جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ تشریف لے جاتی ہیں, اور آپ کے دست مبارک میں قربان جاؤں میں کہ سالن بھی ہے, پانی بھی ہے برتن میں. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا کیسی ڈاکٹر صاحب پسند آئی, کیسی پسند آئی وہ ادا, کیسی پسند آئی کہ آسمانوں سے صرف سلام نہ بھیجا بلکہ جبرائیل امی سلام بھی لے کر آتے, اپنے پاس سے بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوگا, کوئی حزن نہیں ہوگا. موتیوں کا بنا ہوا صاحب, اس میں ایک بڑے موتیوں سے بنا ہوا ہے. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. ہاں وہ بتائیے. جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام المحدثین خاتم المحدثین نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے محل کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اس میں شور و شغب نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں کہ وہ ایسا ساؤنڈ لیس, ساؤنڈ پروف ہوگا. ساؤنڈ پروف کیوں ہوگا؟ تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ حضور کے آرام اس قدر خیال کرتی اللہ اکبر کہ کوئی ایسی باریک سی بھی کوئی شے, کوئی چیز, کوئی آواز نہ اٹھے جس سے سرکار کے آرام میں خلل آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم محل بھی ایسا ہی ادا کریں گے, خدیجہ کو بھی کوئی خلل نہیں ہوگا. اچھا آپ دیکھیے کہ مطلب پوری کائنات میں جتنے بھی مراتب والی ہستیاں ہیں, کسی کو یہ رتبہ نہ ملا. یعنی اگر مثال کے طور پہ فار دا سیک آف مطلب کیا کہنا چاہیے اپنا آرگومنٹ کے طور پہ چلیں, بلا تمثیل بلا تشبیہ, کہ اس پوری دنیا میں کوئی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن آپ لے لیں, اور اس ٹاپ آف دا لائن لوکیشن پہ ٹاپ آف دا لائن لینڈ لے لیں, اور اس پہ ٹاپ آف دا لائن جو ہے مطلب اپنا آپ محل بنا لیں, اور ٹاپ آف دا لائن اس کی کنسٹرکشن کر لیں,
اور اس میں ہر طرح کا مطلب دنیا کا بہترین آپ سامان لگا لیں, مطلب وہ ہیچ ہے جنت کی ایک کسی کارنر میں. ایکچوئل ڈریم لینڈ وہ ہے, وہ ڈریم لینڈ. اچھا ڈریم لینڈ, اچھا پھر ڈریم لینڈ میں وہ جو ٹاپ آف دا لائن محل ہوگا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ سیدہ خدیجہ کا پروٹوکول ہے. اور وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی, وہ تو بڑے وجد آفری ہیں جو جبریل امین نے اس وقت کہے تھے کہ ان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام یقرئک السلام. ہاں ان کو سلام کہتا ہے, سلام آپ کو سلام کہہ رہا ہے, اور وہ فرما رہا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام دے دے. اور پھر جبرائیل امین نے فرت محبت میں خود بھی کہا کہ میرا بھی سلام پیش کر دیجیے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ کتنی. اور آپ نے جو بار بار ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں جو برتن تھا, اس برتن کے اندر جو سالن سیدہ خدیجہ نے خود پکایا تھا, اور وہ پانی جو لے کر آئی تھی, اس کا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں رب کریم فرما رہا ہے کہ خدیجہ اس طرح لے کر آ رہی ہیں, یہ برتن, یہ سالن, یہ پانی, اور وہ سلام. یہ سلام دیکھیں سیدہ خدیجہ سے منسوب اشیاء کو وہ مونیٹر کیا گیا, ان کا ذکر کیا گیا اس عزت والے مقام پر. یہی تو سب بتا رہا ہے, یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں. یہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات سے منسوب چیزوں کی عزت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جو ان سے جڑا, جس بیٹی نے ان کو فالو کیا, جو بیٹی ان کی کنیز بنی, جس نے ان کو اپنا آئیڈیا بنایا, وہ بیٹی کل قیامت انہی کی کنیزوں میں شامل ہوگی, کیونکہ اللہ ان سے ہاتھوں سے پکے ہوئے سالن کو بھی عزت دیتا ہے. تو جو ان سے محبت کرے, ان کی غلامی میں آ جا, ان کی حقیقی کنیز بنے, تو اسے بھی اپنی بارگاہ میں عزت دے دے. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, کیا اچھا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور بلکہ یہ تو بڑا آپ نے ایک نیا ٹاپک کھول دیا, اس پہ بات کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. پہلے ذرا ہماری بہن منیرہ جو محنت کر رہی ہیں, ان سے بھی ذرا پوچھیں کہاں تک پہنچی ہوں. وہ بھی کچھ سالن ہی بنا رہی ہیں. جی جی, جو کچنار کی میں وہ دم پہ ہے وہ میں دکھاتی ہوں. جو دہی بڑے ہیں وہ ریڈی کر دیے, وہ میں نے ڈسپلے میں لگا دیے, ساتھ میں جو ہلدی والا دودھ تھا وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اورنج ٹینک بنانے جا رہی ہوں. اور اورنج ٹینک کی سب سے جو خاص بات ہے کہ اس میں وٹامن سی, ای اور ڈی اور زنک, اس میں تینوں اس میں فلیورڈ ملک میں موجود ہیں, اور جو کہ امیون سسٹم کو افطاری کے وقت بہت زیادہ آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے. فیوریٹ ڈرنک میں موجود. جی, اور ہاں جی, وہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی, آپ سے ملک کہہ دیا آپ نے. اچھا پاؤڈر. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بتا دوں کہ اس کا جو یہ پالی پیک ہے, اس میں تقریباً 12 گلاس ایزیلی بن جاتے ہیں, ایک مطلب 3 لیٹر اس میں نا پانی کے اندر. آپ اس کو بنائیں اور اس کو پئیں, اور افطاری کے وقت اس میں بچے بڑے سب جتنے بھی ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو اسپورٹس میں بہت کھیلتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا ریفریشنگ ڈرنک ہے. وٹامن سی ہے اور دماغ کو بھی تیز کرتا ہے, بچوں کے لیے گروئنگ اپ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ نہیں آپ اس کو فروٹ چاٹ میں, مجھ جیسے آدمی کو تو پینا چاہیے. جی بالکل. اور فروٹ چاٹ جب آپ بنائیں تو آپ فروٹ چاٹ میں بھی اس میں اورنج ٹینک کا یہ فلیورڈ میں ڈرنک ڈال سکتے ہیں, اس کے لیے بہت ذائقے دار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچنار قیمہ ہے, میں چاہوں گی کہ میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں. اس کا میں گریوی سرفیس پہ آ چکا ہوگا, اس کا دیدار آپ پوری قوم کو کرا دیں. جی بالکل, میں چاہ رہی کہ پوری قوم اس کو دیکھ لے کہ کچنار قیمہ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا آئل سرفیس پہ آ چکا ہوا ہے, اور یہ اس کی نشانی ہے کہ قیمہ جو انسان ہے وہ بن چکا ہوا ہے. کیونکہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ پکائیں کھانا, تو اگر اس کا آئل سرفیس پہ مت آئے تو اس کا مطلب اس کا جو مسالہ بھونا تھا, جو قیمہ وہ سب کٹھی طرح سے مسالے اس پہ مکس نہیں ہوئے. وہ بم کا دم کا قیمہ بھی تو بنتا نا. جی, دم کا اور بم کا دونوں ملتے ہیں, جس میں آپ فلیور دیتے ہیں اسموک کوئلے کا. وہ بناتی ہیں آپ؟ جی وہ نہیں بنایا, وہ بنائیں گے. بنائیں نا, وہ بھی بنائیں. ہاں وہ بنا. تو یہ کچنار میں ریڈی ہو چکی ہے, اور اس کو بھی اور میں دم دوں گی تاکہ اس میں اور اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا دم میں پک جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی 2 ریسیپیز ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں کہ وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں. زبردست. چلیں سلامت رہیں, بہت شکریہ. اور اب ہم کہاں پہ چلیں, پروڈیوسر صاحب بتائیے کچھ کیا کریں. ویسے ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین کو جتنی آپ میری پسند بتاتے ہیں, انہیں میری صحت سے یقین تو ہو جاتا ہوگا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے سے لوٹ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مزید ہدایے پیش کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا انشاءاللہ کہ ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ ان کی نظر کرم ہوگی, اور ان کی نظر کرم ہوتی ہی اس طرح سے ہے کہ پھر وہ اپنا بنا لیتی ہیں. تو دعا کیجئے کہ وہ اپنا بنا لیں. درود پاک پیش کیجئے, لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں.
بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات، افطار کا موقع اور رحمت کے عشرے کی آخری ساعتیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک۔ آئیے پہلے آپ کو ذرا کچن کی جانب ایک بار پھر لیے چلیں۔ جی منیرہ۔ جی یہ کچنار قیمہ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے، اس کو میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ آپ اس کو ویسے بیسیکلی تو روٹی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا سالن کا بنے تو پھر آپ اس میں چکن کے ساتھ بنا لیں یا میٹ کے ساتھ بنا لیں، اور اس کو ہلکا سا آپ اس کا گریوی شوربہ سا بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر رائس مثال کے طور پر اگر جی ویسے تو رائس کے ساتھ تو نہیں کھاتے، روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ روٹی کے ساتھ ہی کھاتے؟ روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ کیوں بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ سیزنل سبزی ہے، اور اس کا جو ہے اس کا پکانے کا بھنی ہے اس کی ہوتی ہے سبزی، اس کو بھنی بناتے ہیں۔ نہیں، ہم رائس، بھنڈی ہو گئی، ہماری مرضی، ہم رائس کے ساتھ کھائیں گے تو پھر آپ ایسے کھا سکتے ہیں۔ ہمارا قیمہ ہماری مرضی؟ نہیں بالکل کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ہمارا کھانا ہماری مرضی؟ نہیں بالکل کھا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے اس کا سبزی کا نام کیا ہے؟ کچنار۔ ہمارا کچنار ہماری مرضی؟ بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی اپنی ڈومین ہوتی ہے نا، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بتایا کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ جیسے بھنڈی ہے، بھنڈی کا شوربہ نہیں بنتا، تو آپ بھنڈی کو بھی پھر آپ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ یہ میرا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تینوں چیزوں کو چیزلے میں لگا دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کیا بنا لیے؟ سب ہو گیا؟ جی سب ہو گیا، بس ٹھیک ہے نا؟ بس سب ٹھیک ہے۔ سعید بھائی کیا سنا رہے ہیں، کون سا کلام؟ سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا، بسم اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں۔ سرکار کے گلشن کی نگہباں ہے خدیجہ، سرکار کے گلشن کی نگہباں ہے خدیجہ، دل جان میرے آپ پہ قرباں ہے خدیجہ، لہجہ ہے کہ رحمت کونین کی راحت، سرکار کے ہر درد کا درمان ہے خدیجہ، سرکار کے ہر درد کا درمان ہے خدیجہ، پایا یہ شرف زوجائے محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے، اس خوبی تقدیر پہ نازاں ہے خدیجہ، اس خوبی تقدیر پہ نازاں ہے خدیجہ، مونس بھی ہیں غمخوار بھی ہیں، سرور دی کی، سرور دی کی، مونس بھی ہیں غمخوار بھی ہیں، سرور دی کی، سرکار کی تسکین کا ساما بھی خدیجہ، سرکار کی تسکین کا ساما بھی خدیجہ، اور محبوبہ محبوب خدا آپ کا خاصا، محبوبہ محبوب خدا آپ کا خاصا، شہزادی کونین کی بھی ماں ہے خدیجہ، شہزادی کونین کی بھی ماں ہے خدیجہ، ان کی ہو کوئی مثل یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جو آپ کے اسلام پہ احسان ہے خدیجہ، جو آپ کے اسلام پہ احسان ہے خدیجہ، اور دینے کو سلامی تیری چوکھٹ پہ ہوں آیا، دینے کو سلامی تیری چوکھٹ پہ ہوں آیا،
مجھ پہ ہے کرم تیرے یہ احسان ہے خدیجہ، اور کرتا ہوں ثنا بانو سرکار کی اجمل، سرکار کی اجمل، کرتا ہوں ثنا بانو سرکار کی اجمل، سرکار کی اجمل، بخشش کا میری حشر میں ساما ہے خدیجہ، بخشش کا میری حشر میں ساما ہے خدیجہ، دل جان میرے آپ پہ قربان ہے خدیجہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ آپ نے۔ مفتی صاحب، یہ جو ٹائٹل ہے، اور کیا عظیم ٹائٹل ہے صاحب، اور آپ ہی کا خاصہ محسنہ اسلام، آئیے ذرا اس ٹائٹل پہ بات کریں۔ محسنہ کا معنی ہے احسان کرنے والی، محسنہ اسلام کا معنی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے پورے اسلام پر احسانات ہیں۔ اللہ، وہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر، نبوت پر یقین کیا، اور پھر آپ نے اپنے توانائیاں، اپنے مال و دولت اور اپنی تمام عقلی اور جسمانی استعداد اسلام کے لیے صرف کی۔ دوسرے نمبر پر آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے چلا۔ اللہ اکبر، سارے سادات کی نانی آپ ہیں، آپ کی یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد آپ سے تھیں سوائے حضرت ابراہیم کے، اور انہی میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں جن سے حضور کا نسب آگے بڑھا، اور اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی صورت میں آج بھی برکات حاصل ہیں۔ اور پھر انہی میں آگے سیدنا امام حسن اور حسین ہیں، اللہ جن کے اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو احسانات ہیں وہ ظاہر ہے کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ نمبر 3 آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ وحی آپ کے گھر میں اترنا یہ بھی آپ کے ذریعے سے، آپ کے گھر کے ذریعے سے اسلام کو مشرف کیا گیا، یہ بھی احسان ہے۔ آخری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجہ حضور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور نکاح کے 15 سال بعد وحی اتری ہے نا جی۔ اس 15 سالہ عرصے میں سیدہ خدیجہ حضور کی قربت اور صحبت، یعنی حضور کے ساتھ جو آپ کی جو رہی ہے، کمپنی رہی ہے، حضور سے اس قدر سیکھا کہ وحی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ نماز پڑھتی تھیں، اور خواتین کے اندر حضور علیہ السلام کی تعلیم کا ابلاغ فرمایا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک خاتون کے لیے، اور خاص طور پہ وہ خاتون جو کہ ظاہر ہے مطلب ایک پریولیج کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، پیسے کی فراوانی ہو، بزنس ٹائکون ہو، ملکۃ العرب ہو، ملکۃ التجار ہو، وہ جب مطلب قربانی دینے پر آتی ہیں تو اس لیول کی قربانی دیتی ہیں کہ جہاں شیب ابی طالب ہمیں 3 برس کی صورت میں نظر آتا ہے، اس پہ ذرا بات کیجئے۔ وہ تو مطلب قربانیوں کی بھی انتہا ہے۔ جنید صاحب، یہ وہ آپ کی زندگی کا مرحلہ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساری قربانیاں کلائمیکس پہ نظر آتی ہیں، کیونکہ جنید صاحب یہ وہ موقع تھا، اگر آپ اس دور کو دیکھیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو، ان کے سٹیٹس کو دیکھیں، تو اگر آپ چاہتی تو شاب ابی طالب نہ جاتی، چاہتی تو وجہ یہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن اتنی زیادہ تھی، آپ کو کوئی اذیت نہ دیتا، لیکن آپ نے نہیں چاہا، آپ نے نہیں چاہا۔ دوسری بات، باوجود اس کے کہ آپ شاب ابی طالب میں تھیں، آپ کے واسطے سے وہاں کھانا پہنچتا، دیکھیے یہ بھی کیسی بات ہے، آپ کے واسطے سے وہاں غلہ پہنچتا، امداد پہنچتی۔ حضرت حکیم ابن حزام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ اکثر غلہ لے کے آتے، اور کئی موقع پہ ابو جہل روکنے کی کوشش کرتا، تو دوسرے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں وہ بھتیجا ہے نبی، پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے، وہ چھوڑ دیتا۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی
مالی قربانیاں بھی شاہ ابی طالب میں انڈائریکٹلی جاری تھیں. اللہ اکبر. جناب والا، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور 1445 ہجری سن 2024 کا رمضان ناظرین، اس کا رحمت کا اشرا بس اب کچھ لمحوں میں ہم سے جدا ہو کر چلا جائے گا. پھر آئے گا، بار بار آئے گا. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں. لہٰذا قصیدہ غوثیہ میں میری گزارش ہوگی مفتی صاحب کے ساتھ دل سے شامل ہوں اور دعا میں دل سے شامل ہوں، تاکہ جاتا ہوا رحمت کا اشرا جو ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو کر اور رحمتیں برساتا ہوا جائے، اور سیدہ پاک کا ذکر جو ہے ہم پر اپنی کرم کی بارش کرتا ہوا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخبدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وفعلت ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، یا شاہ جی
نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي مقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا ترد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار عالم سب روزے داروں کی روزے قبول فرما اے اللہ ہمارے ملک کے امن و امان کو قائم رکھنا پروردگار عالم ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے استحکام اور سر بلندی عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کے غریبوں خصوصاً مہنگائی کے ستائے ہمارے عوام کو غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے یا اللہ ہمارے ملک کی زمین سے سونا اگال دے ہماری فضاؤں میں برکت دے دے ہمارے کھیتوں کے اندر چاندی چاندی کر دے اے اللہ پاک پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے یا اللہ افطار کے اس وقت تیرے حضور التجا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں اور گھروں کی آبادی کے لیے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کر کے اولادوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے عطا کر دے یا اللہ جن بچوں نے پیپر دیے ہیں انہیں کامیاب کرنا اور جو پڑھائی میں مصروف ہیں انہیں محنت کی توفیق دے یا اللہ پوری قوم کے ہر جوان اور نوجوان کو اس ملک کو استحکام دینے کے لیے اپنی بھرپور پازیٹیو توانائی صرف کرنے کی توفیق دے یا اللہ جتنے احباب اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں پوری قوم میں ہمارے ناظرین میں یا اللہ جو جس تکلیف پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا ہے سب کی مدد فرما خصوصاً بے گناہ قیدیوں کو نجات اور رہائی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں رحمت کا عشرہ ناظرین ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے محسنہ اسلام طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رفتوں سے نوازا کہ رفتیں آپ کے در پہ آ کر اپنے آپ کو ہیچ محسوس کیا کرتی ہیں یعنی عبادتیں جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں رفعتیں جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں زہد و تقویٰ جن پر نازاں ہوں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کردار جن پر ناز کرے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں آج میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے یہ جو ہمارے ہاں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے نا کہ جی عورت کو طاقت دی جائے عورت کو مضبوط کیا جائے عورت کو اس کا مقام دیا جائے سب کاہے کا یہ سوال ہے کاہے کا سوال ہے اور کیوں یہ سوال ہے اس سوال کا عہدہ جتنا بھی تھا یا اس کا جواب جتنا بھی تھا وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے دے دیا عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا زندہ درگور کی جاتی تھی عالم یہ تھا کہ وہ ہیچ سمجھی جاتی تھی اس کی پیدائش ہوتی تھی تو مرد یعنی جو باپ ہوتا تھا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا منہ چھپاتا پھرتا تھا ادھر ادھر لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے ساتھ ہی آپ نے عورت کو وہ پریویلیج کلاس دے دی وہ مقام وہ مرتبہ دے دیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ عورت کو صحیح معنوں میں سرکار علیہ السلام نے امپاور کیا ہے تو غلط نہ ہوگا اور پھر آئیے نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے نا ادھر ادھر کیوں بھاگتی پھرتی ہیں آپ کیوں آپ ویسٹرن ورلڈ کے ایجنڈے کو ٹو کرتی ہیں اور ایک فنڈڈ جو خاص نظریہ ہے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتی ہیں اصل نظریہ تو سرکار نے دے دیا
اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں وہ رول ماڈل ہمیں دے دیا ہے کہ جن کی ہستی کو اگر ہم صحیح طور سے اپنے نصاب میں، اپنی زندگی کے نصاب میں شامل کر لیں، زندگی کے سلیبس میں شامل کر لیں، تو پھر کسی اور بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک 25 برس ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ظاہری عمر مبارک 40 برس ہے، اور ٹوٹل 25 برس کی آپ کی رفاقت ہے، 25 ایئرز کی ناظرین۔ اور جس وقت سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 55 برس ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس عرب کے معاشرے میں، اس عرب ورلڈ میں آپ ٹاپ ایکسپورٹر بھی تھی، ٹاپ امپورٹر بھی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی آپ کو اس معاملے میں ڈسکریج نہیں کیا، آپ کی تجارت کو ڈسکریج نہیں کیا۔ ورنہ ہوتا نا کہ سرکار علیہ السلام فرما دیتے نہیں اے سیدہ اب یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ نے انکریج کیا، اور وہ مال بنیادی طور پر اسلام کی ترویج، اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اگر جڑ جائیں گی تو سنور جائیں گی، ورنہ ہوگا کیا، اجڑ جائیں گی۔ انشاءاللہ رات کو ملاقات کرتے ہیں سحری کے خصوصی نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔